مصف قسط دوم۔ شام میں وہ کمرے میں بند پڑتی رہی، پھر مغرب ڈھل گئی تو کچن میں آ گئی، جہاں مسرت پھرتی سے کٹنگ بورڈ پہ پیاز ٹماٹر کاٹتی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ کچن میں اور کوئی نہ تھا اور سارا پھیلاوا یقیناً انہی کو سمیٹنا تھا۔ اماں، یہ تائی امی اور چاچیوں میں سے کوئی کھانے کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتا؟ ہمیشہ آپ ہی کیوں بناتی ہیں؟ وہ یہ سب دیکھ کر ہول گئی تھی۔ تو ہمارا گھر ہے بیٹا، کر دوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ تھکتی نہیں ہیں ان کی خدمت کرتے کرتے؟ نہیں، تھکن کیسی؟ اب وہ جھک کر چولہا جلا رہی تھیں۔ اچھا بتائیں نا، کیا بنانا ہے؟ میں کچھ کروا دوں؟ بریانی تو بنانی ہی ہے، باقی مہتاب بھابھی سے پوچھتی ہوں۔ اور اس وقت مہتاب تائی نے کچن کے دروازے سے جھانکا۔ کھانا بنانا بھی شروع کر دو مسرت، روز دیر ہو جاتی ہے۔ مسرت چولہا جلاتے فوراً پلٹی۔ جی بھابھی، بس شروع کر رہی ہوں۔ آپ بتائیں، وسیم بیٹا بریانی کا کہہ گیا تھا، ساتھ کیا بناؤں؟ وہ دوپٹے سے ہاتھ پوچھتے ہوئے ان کے سامنے جا کر پوچھنے لگیں۔ ساتھ ہی مٹر قیمہ بنا دو، کباب بھی تل لینا، اور دوپہر والا عربی گوشت بھی گرم کر لینا۔ آلو کا ایک سالن بھی بنا لو، سلاد بھی نہیں بھولنا۔ جی، اور میٹھے میں؟ دیکھ لو، وہ بے نیازی اور نخوت سے گویا ہوں۔ پڈنگ بنا لو یا ڈبل روٹی کی کھیر؟ اور ایک چٹتی نگاہ اس پر ڈال کر پلٹ گئیں۔ ایک وقت میں دیچکے بھر بھر کر آپ 3 4 ڈشز بناتی ہیں، مگر رات کے کھانے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ وہ کلستی بھی تھی اور حیران بھی ہوتی تھی۔ تم خود ہی تو کہتی ہو وہ ہمارا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، پھر حرام میں کہاں برکت ہوتی ہے بیٹا؟ ان کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی، اور کہہ کر وہ پھر کٹنگ بورڈ پر جھک گئی۔ وہ بالکل چپ سی ہو گئی۔ واقعی کیوں یہاں دیگچے کے دیچکے ایک ہی وقت کے کھانے میں ختم ہو جاتے تھے؟ اس نے تو کبھی اس پہلو پہ سوچا ہی نہیں تھا۔ اور اماں بھی ان کے ہر ظلم و زیادتی سے آگاہ تھی، پھر بھی چپ چاپ سہی جاتی تھی۔ ہمارا مال، دل میں ایک کانٹا سا چبھا۔ 11 برس قبل ابا کی ڈیتھ سے پہلے یہ فیکٹریاں، یہ جائیدادیں، بینک بیلنس، یہ امپورٹ ایکسپورٹ کی پوری بزنس امپائر سب ابا کا تھا۔ اور یہ آغا کریم یہ رازہ بازار میں کپڑوں کی ایک دکان چلاتے تھے۔ غفران چاچا ایک معمولی سی کمپنی میں انجینئر بھرتی تھے، اور آرزو کے والد اسد چچا، وہ تو وسیم کی طرح تھے، بے روزگار، نکمے، نکھٹو اور نالائق۔ پھر کیسے ابا کے چہلم کے بعد وہ اپنے اپنے کرائے کے مکان خالی کر کے باری باری یہاں آن بسے۔ یہ آغا ابراہیم کا گھر آغا ہاؤس 3 منزلہ عالی شان محل کوٹھی نما تھی۔ نچلی منزل پر آغا جان کی فیملی نے بسیرا جمایا، بالائی پر فضا چچی نے، اور سب سے اوپری منزل پر اسد چچا کی فیملی کا قبضہ تھا۔ وہ چند دن کے لیے آئے تھے، مگر پھر چند دن کبھی ختم نہ ہوئے۔ بات بے بات پہ جگہ کی کمی کا رونا رویا گیا، یہاں تک کہ ماسٹر بیڈ روم سے مسرت اور محمول کو نکال کر سٹور روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہ اس وقت چھوٹی تھی، شاید 9-10 سال کی، مگر جیسے جیسے شعور کی منزلیں طے کی تو اندر ہی اندر لاوا پکتا رہا۔ اب تو عرصہ ہوا اس نے دبنا چھوڑ دیا تھا۔ گھر کے مردوں کے سامنے تو خیر وہ زبان بند ہی رکھتی تھی، مگر تائی چاچیوں سے برابر کا مقابلہ کرتی، اور کزن تو کسی کھاتے میں ہی نہیں تھے۔ لیکن اس زبان چلانے کے باعث اس پر سختیاں بڑھتی گئیں، اور محض زبان سے جواب دے سکتی تھی۔ مگر تائی اماں وغیرہ دوسرے حربے بھی استعمال کرتے تھے۔ جب اس نے اپنے ذاتی جیب خرچ کے لیے اپنی دوست کے والد کی اکیڈمی میں ٹیوشنز دینا شروع کی تھی تو اس کو گھر واپسی میں دیر ہو جاتی، اور نتیجتاً یا قصداً اس کے لیے دوپہر کا کھانا نہ رکھا جاتا۔ ایک دفعہ اماں نے ایک روٹی اور سالن کی پلیٹ بچا کر کمرے میں لے گئیں، مگر مہتاب تائی کی نظر پڑ گئی اور گھر میں بھونچال آ گیا۔ وہ باتیں سنائیں مسرت کو، ایسے ایسے چوری کے الزامات اور القابات سے نوازا گیا کہ مسرت پھر کبھی اس کے لیے کچھ بچا نہ سکیں۔ تائی یہ سب اس لیے کرتی تاکہ وہ ٹیوشنز چھوڑ دے، اور جو 1500 روپے سے ٹیوشنز کا ملتا ہے وہ نہ ملا کرے۔ اور ٹیوشنز کی اجازت بھی تو اسے کتنی منتوں کے بعد ملی تھی۔ جب سب کے سامنے اس نے پوچھ لیا تو شروع میں تو سبھی اکھڑ گئے، لیکن اس کا یہ فکرہ کہ ٹھیک ہے، میری کی پاکٹ منی نکالیے، لیکن وہ اتنی ہی ہو جتنی سدرا اور مہرین آپی کو ملتی ہے، کیونکہ اگر مجھے پاکٹ منی نہ ملی تو میں سدرا اور مہرین کے ہر اچھے اور مہنگے جوڑے کو آگ لگا دوں گی۔ وہ پہلی دفعہ اتنی جنونی ہو کر بولی تھی کہ مزید 10 منٹ کی بحث کے بعد اسے اجازت مل گئی تھی۔ اور ابھی جو اماں نے یاد دلایا کہ وہ لوگ ان کا مال کھاتے ہیں تو یہ سوچے بنا نہیں رہ سکی کہ کچھ ایسا ضرور ہے کہ آغا جان اس 20 سال کی لڑکی سے خائف ہیں۔ اگر کبھی وہ اپنا حق مانگنے کے لیے کھڑی ہو جائے تو کیا ان کا کیس اتنا کمزور ہے کہ وہ عدالت میں اپنے حق میں فیصلہ نہ کروا سکیں گے؟ اور اگر انہیں ہر چیز محمل کے حوالے کرنی پڑے گی
کیا وہ 20 سالہ لڑکی اتنی باہمت ہے کہ وہ ان سب کو، ان شطرنج کے اتنے ماہر اور چال باز کھلاڑیوں کو اپنی انگلیوں پر نچا سکے؟ جواب ایک زوردار نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی ان کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کبھی اس کے ہاتھ میں کوئی کمزوری لگ جائے، کوئی دکھتی رگ جسے دبا کر اپنے سارے حساب چکتا کر سکے، تو کتنا مزہ آئے۔ مگر ایسی کیا دکھتی رگ ہو سکتی ہے ان کی؟ بات سنو۔ مہتاب تائی نے پھر کچن میں جھانکا تو وہ اپنے خیالات کی بہکی روح سے چونکی۔ فواد کہہ رہے ہیں میٹھے میں چاکلیٹ سوفلے ہونا چاہیے۔ یوں کرو، ابھی ساتھ ساتھ شروع کر دو، اور ہاں، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت عرصے بعد میرے بیٹے نے کسی خاص میٹھے کی فرمائش کی ہے۔ بہت مان و فخر اور تنبیہ بھرے انداز میں وہ کہہ کر پلٹ گئیں، اور محمل کے ذہن کی بھٹکتی روح اسی ایک نقطے پر منجمد ہو گئی: میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ تو آغا جان اور مہتاب تائی کی کمزور دکھتی رگ اور ترک کا پتا سب کچھ فواد ہی تھا۔ اور اگر دکھتی رگ اس کی انگلی تلے آ جائے تو؟ محمل، یہ آلو کاٹ لو۔ میرا خیال ہے آلو انڈے کا سالن بھی بنا لیتے ہیں، سب شوق سے کھاتے ہیں۔ وہ سوچ میں گم ان کے قریب آئی اور آلو چھیلنے لگی۔ مسرت نے بریانی کا مسالہ بنایا، قیمہ مٹر بھی پکنے کے قریب تھا۔ محمل نے شامی کباب تلے، پھر آلو انڈے کا سالن، سلاد، رائتا سب بنا چکی تو مسرت روٹیاں پکانے لگیں۔ فواد کے لیے سوفلے بنا کے فریج میں رکھ دیا تھا نا؟ جی اماں، فکر ہی نہ کریں، وہ مسکرا کر بولی۔ اسے شام لان میں فواد کا خود کو چونک کر دیکھنا اور لمحے بھر کو مبہوت ہو جانا یاد آیا تھا۔ جو غلطی خاندان کی ساری لڑکیاں کرتی تھیں وہ محمل کو نہیں دہرانی تھی۔ اسے اپنی اہمیت نہیں گنوانی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا۔ ذرا دیر کو وہ ہاتھ روک کر مسرت سے نظر بچا کر باہر لاؤنج میں گئی، جہاں تمام لڑکیاں اس وقت بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ آرزو اسی چست لباس میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین بھی پاس ہی تھیں۔ سدرا 24 برس کی بہت عام سی شکل کی لڑکی تھی۔ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے خوب سارا میک اپ اور جولری گھر میں بھی زیبتن کیے رہتی۔ سیاہ بالوں میں گولڈن اسٹرکنگ بھی کرا رکھی تھی، پھر بھی زیادہ فرق نہیں پڑا تھا۔ 23 سالہ مہرین کا البتہ قد چھوٹا تھا، کافی چھوٹا، اور بال بےحد گھنگریالے۔ وہ سارا دن اپنے بال سیدھے کرنے یا قد لمبا کرنے کے ٹوٹکے آزماتی رہتی۔ فضا چچی کی ندا اور سامیہ میں سے ندا بڑی تھی اور سامیہ چھوٹی، مگر سامیہ اپنے بےحد لمبے قد کے باعث بڑی لگتی تھی۔ مہرین اس سے اسی باعث خار کھاتی تھی، اور سامیہ بھی اپنی ماں کی طرح میٹھی میٹھی باتوں سے سارا دن مہرین کو مزید احساس دلاتی رہتی۔ ندا شکل میں ذرا اچھی تھی، سانولی رنگت پہ بڑی بڑی آنکھیں اسے قدر ممتاز بناتی تھی، اور تبھی آرزو اسے ناپسند کرتی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی فواد کے لیے اس کے مقابلے پہ سامیہ کمزور، جبکہ ندا ایک مضبوط امیدوار تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین تو BA کر ہی پڑھائی چھوڑ چکی تھیں، جبکہ 22 سالہ سامیہ، 23 سالہ ندا BA کرنے کالج اور 29 سالہ آرزو ماسٹرز کے لیے یونیورسٹی جاتی تھی۔ آرزو مر کے پاس ہونے والوں میں سے تھی، اور اس کی یونیورسٹی میں پہنچ جانے کی وجہ بھی آغا جان کی سفارشیں ہی تھیں۔ یہ سفارشیں سدرا اور مہرین کے بھی کام آ جاتی، اگر جو انہیں پڑھنے کا رتی بھر بھی شوق ہوتا۔ بات سنیں، اس نے بظاہر اجلت میں سب کو مخاطب کیا۔ رات کھانے کے لیے سوفلے بنانا ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی ہیلپ کرائے گا؟ نہیں۔ آرزو نے ریموٹ چینل بدلتے ہوئے اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ ندا اپنے ناخنوں پہ کیوٹکس لگا رہی تھی۔ لمبی سی سامیہ فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مہرین نے چہرے کے آگے رسالہ کر لیا، اور سدرا بہت انہماک سے اسی وقت ٹی وی دیکھنے لگی۔ چلیں فائن، وہ واپس کچن میں آ گئی۔ ڈائننگ ہال میں روز کی طرح کھانا کھایا گیا۔ محمل ہمیشہ کی طرح سب سے آخری کرسی پہ بیٹھی تھی۔ وجہ آغا جان کی سربراہی کرسی کے بالکل سیدھ میں تھی۔ مسرت ادھر ادھر چیزیں پکڑاتی رہیں۔ میٹھا لے آؤ۔ کھانا ختم کر کے مہتاب تائی نے محمل کو اشارہ کر کے کہا۔ مسرت ابھی جھوٹے برتن اٹھا کر کچن میں گئی تھیں۔ میٹھا تو آج نہیں بنا، وہ بہت اطمینان سے بلند آواز میں بولی، تو سب چونک کے اسے دیکھنے لگے۔ مگر فواد نے الجھ کے ماں کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا چاکلیٹ سوفلے بنانا ہے۔ محمل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تائی اماں نے گھرکا۔ بدتمیزی؟ فواد بھائی، آپ یہ کھانے کی ڈشز تو گنیں۔ بریانی، مٹر قیمہ، عربی گوشت، آلو کباب، سلاد، رائتا، ذرا گن کے دیکھیں۔ یہ سب اماں نے اکیلے بنایا ہے۔ میرے ایگزامز ہو رہے ہیں، میرے پاس وقت نہیں تھا کہ بناتی۔ آپ کی ان بہنوں سے بھی کہا کہ فواد کے لیے سوفلے بنانا ہے، ہیلپ کرا دو، مگر سب نے انکار کر دیا۔ اب اتنا سارا کھانا اور اوپر سے میٹھا بنانا ہمارے بس سے باہر تھا۔ سوری، میں کل بنا دوں گی، یا میری ماں کی تھکن سے بڑھ کر آپ کے لیے ٹیسٹ ضروری ہے تو میں انہیں کہہ دیتی ہوں۔ اماں، اس نے آواز لگائی،
اور جہاں لڑکیاں بے چینی سے پہلو بدل رہی تھیں اور مہتاب تائی کچھ سختی سے کہنے ہی لگی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، نہیں نہیں اٹس اوکے، میں نے خیال نہیں کیا کہ تمہارے ایگزامز ہیں۔ اور ممی، اس نے ماں کو تنبیہی نظر سے دیکھا، کچن کا کام صرف محمل اور مسرت چچی کی ذمہ داری نہیں ہے، اب ساری نوابزادیوں کو بھی کہا کریں، ہاتھ تو بٹا سکتی ہیں یہ۔ ہاں تو کرتی تو ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ آغا جان نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بات ختم کرنا چاہی۔ جوان بیٹا جو ان سے قد میں اونچا تھا، اس کی بات کے آگے انہیں اپنی بات کمزور لگ رہی تھی۔ مہتاب تائی پہلو بدل کے رہ گئیں۔ نائمی چچی زیر رب کچھ بڑبڑائیں اور تو اور فضہ چچی بھی خاموش سی ہو گئی تھیں۔ لڑکیاں الگ شرمندہ، اور وہ اطمینان سے فواد کے اٹھنے سے قبل ہی اٹھ گئی۔ مسرت کو برتن اٹھانے سے پہلے تو علم بھی نہ ہو سکا کہ کیا ہوا ہے، اور جب علم ہوا تو معافی تلافی کرنے لگیں۔ اندر آ کر محمل کو بھی ڈانٹا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ فواد کے اٹھنے کے بعد یقیناً تائی نے بہت سنائی تھیں، مگر فواد کے الفاظ کا اثر زائل نہیں کر سکی تھیں۔ اس گھر میں اس کی ایک مضبوط حیثیت تھی، سو بہت سی خواتین رات کو کڑتے ہوئے سوئی تھیں۔ صبح کالج بس کے لیے وہ اسٹاپ پر رکھے بینچ پر آئی تو ذہن ابھی تک ادھر ہی الجھا ہوا تھا۔ بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے سرسری سا ادھر ادھر دیکھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح بیٹھی تھی، گود میں رکھی کتاب کے کناروں پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے، خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ جمائی روکتی بیٹھ سی گئی اور بے دلی سے بس کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے وہی کل والا اجرک کا کرتا جینس کے اوپر پہن رکھا تھا اور بال اونچی پونی میں بندھے ہوئے تھے۔ سوچ وہی فواد کے گرد گھوم رہی تھی۔ صبح وہ جلدی نکلی تھی، تب تک وہ نیچے نہیں آیا ہوا تھا۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پہ تھا، جو تھی تو غفران چچا اور فضہ چچی کی آماجگاہ، مگر وہ کنارے والا کمرہ فواد کا پسندیدہ تھا، سو وہ اس کو عرصہ پہلے ہی الاٹ کر دیا گیا تھا۔ فضہ چچی کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا حسن ہی تھے، سو وہ کمرہ ان کی ضروریت سے زیادہ ہی تھا، اور یہ تو محمل کا ہی دل جانتا ہے کہ وہ کمرہ تو ابا نے بنوایا ہی اس کے لیے تھا۔ مگر سیاہ فام لڑکی اسی خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ بور ہونے لگی تو ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سیاہ کتاب دیکھ کر کل کا واقعہ یاد آیا۔ یہ کتاب کب ملی تھی آپ کو؟ بغیر تمہید کے اچانک سوال۔ اس لڑکی نے اطمینان سے گردن اس کی طرف موڑی۔ 2 سال پہلے۔ یہ کس نے آپ کے لیے لکھ کے چھوڑی تھی؟ ہے کوئی؟ وہ ذرا سا مسکرائی، موٹی آنکھوں کی چمک اور بڑھ گئی۔ آپ کو اچھا لگتا ہے وہ؟ اس نے غور سے اس چمک کو دیکھا۔ بہت زیادہ۔ آپ اسے کافی جانتی تھیں؟ میرا مطلب ہے یہ تو صدیوں پرانی کتاب ہے۔ بس میں جانتی ہوں۔ اور یہ کتاب، یہ آپ کو آپ کا ماضی، حال، مستقبل کیسے دکھاتی ہے؟ اس میں سب لکھا ہے، گزرے واقعات، جو میرے ساتھ پیش آنے والا ہے اور مجھے ایسے موقعوں پہ کیا کرنا ہے، سب لکھا ہے۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ سیاہ فام لڑکی سے بہت عجیب بات بتا رہی تھی، جانے کیسا پراسرار بھید بھری کتاب تھی وہ۔ آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ جتنا تمہاری سوچ سے بھی اوپر ہے۔ تو آپ کے تو بہت مزے ہوں گے، آپ اس کو پڑھ کے سب جان جاتی ہوں گی۔ ہاں، مگر اس میں کچھ عمل ہیں، پہلے وہ پرفارم کرنے ہوتے ہیں، پھر ہر چیز ویسے ہی ہوتی ہے جیسے اس میں لکھا آتا ہے۔ عملیات۔ وہ چونکی، اندر کوئی الارم سا بچا۔ یہ تو کوئی سفلی ان کی ماہر بیٹھی ہے، اس سے تو تھوڑا احتراز برتنا چاہیے۔ ہاں۔ وہ سیاہ فام لڑکی مسکرائی۔ جو وہ عملیات کر لے، وہ اس کتاب کے ذریعے دنیا پہ راج کرتا ہے۔ سب لوگ اس کی مٹھی میں آ جاتے ہیں اور ہر شے اس کے لیے تسخیر ہو جاتی ہے۔ صرف میں نہیں، اگر تم بھی اس کتاب کا خاص علم سیکھو تو تمہیں اس کے الفاظ میں اپنا ماضی، حال، مستقبل سب نظر آنے لگے گا۔ اور اس کے بعد؟ وہ سحر زدہ سی سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی۔ اس کے بعد تم اس کتاب کو چھوڑ نہیں سکتی، تمہیں اپنی زندگی اس سے باندھ کر ہی گزارنی ہوگی۔ اور اگر میں اسے چھوڑ دوں تو تم تباہ ہو جاؤ گی، تمہاری ہر چیز، ہر محبت، سب تباہ ہو جائے گا۔ اس کو لے کے تم چھوڑ نہیں سکتی، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ محمل گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری بس۔ اسی پل بس قریب آتی نظر آئی۔ وہ دوڑ کے بس کی طرف جانے لگی۔ تم ایک دن ضرور آؤ گی میرے پاس، سیاہ فام لڑکی مسکرائی تھی۔ تم ایک دن ضرور گڑ گڑا کر یہ کتاب مانگنے آؤ گی۔ میں جانتی ہوں تم لوگوں کی ستائی ہوئی ہو، تمہارا دل زخمی ہے اور ہاتھ خالی ہیں، اور جس دن یہ دل پوری طرح ٹوٹ جائے گا، میں یہ کتاب تمہیں دے دوں گی۔ جاؤ، تمہاری بس آ گئی ہے۔ شام کو اس نے بہت محنت سے چاکلیٹ سوفلے بنایا، اور جب وہ خوب ٹھنڈا ہو گیا تو ٹرے میں سجا کر اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔
ابھی دوسری سیڑھی پہ ہی تھی کہ آرزو نیچے آتی دکھائی دی۔ یہ کس لیے ہے؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے لمحہ بھر کو رکی۔ فادی کے لیے ہے؟ جی انہوں نے کل کہا تو تھا، لیکن میرے پاس ٹائم کہاں تھا۔ آج بھی کسی کو یاد نہیں آیا تو بنا ہی دیا۔ اس نے بے نیازی سے شانے جھٹکے اور دوسری سیڑھی پہ ٹرے اٹھا کر منتظر تھی کہ آرزو نیچے اترے تو وہ اوپر جائے۔ اور ڈنر کی تیاری کر لی تم نے؟ آرزو زینے سے اتر کے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اماں بنا رہی ہیں۔ قورمہ بنا لیا ہے؟ ممی نے کہا بھی تھا، تم نے چیک کیا؟ آپ سیدھے سیدھے کہہ دیں کہ میں چلی جاؤں اور آپ یہ ٹرے فواد بھائی کو دے کر اپنے نمبر بنا لیں تو لیں، پکڑیں۔ اس نے ٹرے زور سے تھمائی۔ مجھے اور بھی کام کرنے ہیں، اور کھٹ کھٹ سینیاں اتر کے کچن کی طرف چلی گئی۔ بدتمیز، وہ بڑبڑائی، مگر محمل جانتی تھی کہ اس کی بلند آواز فواد سن چکا ہوگا۔ اب آرزو جو چاہے کر لے، وہ جانتا تھا کہ کام کس نے کیا ہے اور کون نمبر بنانا چاہ رہا تھا۔ اور پھر یہی ہوا۔ رات کھانا کھانے میں جب مسرت نے چاکلیٹ سوفلے لا کے رکھا تو فواد نے سب سے پہلے ڈالا۔ یہ تم نے بنایا ہے محمل؟ جی، وہ سادگی سے بولی۔ آرزو نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ بہت ٹیسٹی ہے۔ تم ہی روز میٹھا کیوں نہیں بناتی؟ اتنی فائرنگ نہیں ہوں میں، 100 کام کرنے ہوتے ہیں مجھے ایگزامز ہو رہے ہیں، میرا دل کرے گا تو بنا دیا کروں گی، ورنہ سب جانتے ہیں محمل سے یہ جی حضوریاں نہیں ہوتی۔ اماں ایک پھلکا مجھے بھی دیں۔ وہ مصروف سی اماں کے ہاتھ سے پھلکا لینے لگی، جیسا فواد کے تاثرات کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ تائیدن سر ہلا کر سوفلے کھانے لگا، مگر بار بار نگاہ بھٹک کر اس کے مومی چہرے پر جا ٹکتی تھی۔ سوفلے کو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی سنک کے دوپہر کے برتن دھو رہی تھی جب سامنے بڑی سی کھڑکی کے پار آسمان پر سرمئی بادل اکٹھے ہونے لگے۔ وہ ابھی تک اس فرنچ پلیٹ میں مارتے ہوئے اس سیاہ فام لڑکی کے متعلق سوچ رہی تھی جس سے گزشتہ کچھ دنوں سے وہ احتراز برت رہی تھی۔ عین بس کے ٹائم پر وہ بس اسٹاپ جاتی اور بینچ پر بیٹھنے کے بجائے ذرا فاصلے پہ کھڑی ہو جاتی۔ نہ تو دانستہ اس لڑکی کو دیکھتی، نہ اس کے قریب جاتی۔ معلوم نہیں کیوں اسے اس لڑکی سے اور اس کی کتاب سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ بادل ذرا گرجے تو وہ چونکی۔ نیلگو سنہری شام پر ذرا سی دیر میں چھایا ہو گئی تھی۔ بجلی چمکی اور یکا یک موٹی موٹی بوندیں گرنے لگیں۔ محمل نے جلدی جلدی آخری برتن دھو کر ریک میں سجائے، ہاتھ دھوئے اور باہر لان کی طرف بھاگی۔ بارش دیکھ کے اس کا دل یوں ہی مچل جایا کرتا تھا۔ محمل جاؤ، مسرت سے کہو، بلکہ تائی مہتاب جو برآمدے میں کرسی پہ بیٹھی لڑکیوں سے گپ شپ کرنے میں مصروف تھی، اسے آتے دیکھتے ہی حکم صادر کرتے کرتے رکی۔ اس کے چہرے پہ بارش میں کھیلنے کا شوق رقم تھا۔ تائی نے لمحے بھر کو سوچا اور حکم میں ترمیم کر دی، بلکہ جاؤ پکوڑے بنا لو، ساتھ میں دھنیے کی چٹنی بھی ہو، اور ماس کے لیے آلو کے چپس بھی فرائی کر لو۔ اس کے چہرے پہ پھیلا شوق پھیکا پڑا۔ اس نے قدرے بے بسی سے ان کو دیکھا۔ مگر تائی ابھی کیسے؟ وہ بارش بعد میں کروں گی، وہ منمنائی۔ ہاں تو بارش کے لیے ہی تو کہہ رہی ہوں، جاؤ شاباش جلدی کرو۔ اور ندا یہ سوٹ تمہیں کتنے کا پڑا تھا؟ وہ ندا کے دوپٹے کو انگلیوں سے مسل کر ستائشی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ صرف 1,500 کا تائی، میں کل ہی آپ کو بھی لے چلتی ہوں، وہاں بہت اچھے پرنٹس آئے ہوئے تھے۔ آپ کا کمپلیکشن تو ویسے بھی فیئر ہے، آپ پہ تو ہر رنگ ہی کھل جاتا ہے۔ وہ آپس میں مصروف ہو گئی۔ محمل پیر پٹکتی اندر آئی۔ آلو چھیل کر کاٹے، بیسن گھول کر رکھا تو تب تائی مہتاب کی آواز آئی، مکس پکوڑے بنانا، فواد کو پیاز والے پکوڑے بہت پسند ہے۔ بھاڑ میں گئی اس کی پسند۔ اس نے زور سے چھری سلیب پہ پٹکی۔ آلو قتلوں میں کاٹے تھے، اب پھر ان کو چھوٹا کرنا پڑے گا، مرچیں پیاز بھی کاٹنے پڑیں گے۔ شدت بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تبھی فواد ماں کو پکارتا کچن کے کھلے دروازے پہ ٹھٹک کے رکا۔ کھلی جینس پہ لمبا کرتا اور گلے میں مفلر کی طرح 2 پٹی لپیٹے، بھوری اونچی پونی ٹیل باندھے، وہ سر جھکائے کھڑی کٹنگ بورڈ پہ ٹھک ٹھک پیاز کاٹ رہی تھی۔ آنسو گالوں پہ چمک رہے تھے۔ محمل، وہ بے چین سا قریب آیا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ میری مرضی، آپ لوگوں کو کیا؟ آپ لوگوں کو تو اپنے کھانے سے غرض ہوتی ہے۔ فواد کے دل میں جگہ بنانے کے سارے ارادے بھلا کر وہ تڑخ کر بولی، پھر بھی کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ یہاں کوئی کہتا نہیں ہے، سب حکم صادر کرتے ہیں۔ اس نے چھری والے ہاتھ کی پشت سے گال صاف کیا۔ اب مجھ سے ابھی کوئی بات نہ کریں، میں بہت غصے میں ہوں، یا تو چھری مار دوں گی یا پکوڑوں میں زہر ملا دوں گی۔ اچھا، وہ پتہ نہیں کیوں ہنس دیا تھا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کیوں ہنسے؟ کچھ نہیں، خیر پکوڑے اور بناؤ اور مکس والے بنانا۔ وہ اپنی پسند بتا کر لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا چلا گیا۔ اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ جانے کس بھول پن میں وہ یہ سوچ بیٹھی تھی کہ اگر وہ اس کی مٹھی میں آ گیا۔ اس نے نفی میں سر جھٹکا۔ وہ تو سب ایک جیسے تھے، بے حس، خود غرض اور مطلبی۔ اور جب تک پکوڑے بنے بارش ہلکی ہو چکی تھی۔
सब के सब लड़के लड़कियां बरामदे में बैठे 2 मिनट में ही पकौड़े चट कर गए थे और अब हसन सबको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने का प्रोग्राम बना रहा था। तुम लोग भी क्या याद करोगे कि सखी सपाला पड़ा है, वो टांग पे टांग धरे बैठा फर्जी कॉलर झटक कर यूं ही कह रहा था। हसन फिज़ा चची का बेटा और निदा सामिया का भाई था। शक्ल में निदा से मुशाबह था, बड़ी बड़ी पुरकशिश आँखें और सांवली रंगत। अलबत्ता आदतों में काफ़ी मुख्तलिफ था। इसने फिज़ा की मीठी ज़बान तो मुस्तार ली थी मगर कड़वा दिल नहीं लिया था। वो घर का वाहिद फ़र्द था जो दिल का भी अच्छा था, नरम गो, साफ दिल और हैंडसम। अभी भी वो ऑफिस से आया था और कोट कुर्सी के पीछे लटकाए आस्तीने फोल्ड किए बैठा था। थकन के बावजूद सबको आउटिंग पे ले जाने की दावत दे रहा था। कौन कौन चलेगा? सामिया बुलंद आवाज़ में पूछने लगी। तो मुहम्मिल भी दिल में मचलती ख्वाहिश के बायस करीब आ गई। मैं भी चलूँगी। सब ने रुक कर इसे देखा। कंधे पे पर्स लटकाए बालों को स्टाइल से बैंड में जकड़ती आरजू ने, जो अंदर से बाहर आ रही थी, कदरे नागवारी से इसे देखा। इनको भी शौक सताने लगे और फिर सभी के साथ साथ बहाने बनाने लगी। तुम्हारी जगह नहीं बनेगी, हम पापा की हाईएस्ट लेके जा रहे हैं, सबकी सीटें पूरी हैं। तुम बाहर जाकर क्या करोगी? सिदरा तमस्कुराना अंदाज में हंसी। महताब ताई की फ़ोटोकॉपी। बेटा जान, आपके तो एग्ज़ाम्स हो रहे थे। फिज़ा चची बहुत फिक्रमंदी और प्यार से इसे देख रही थी। खूब दिल लगा कर पढ़ो, आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं। जाओ शाबाश, सारे कोर्स को कम से कम 2 बार रिवाइज़ करो। अभी शुरू करोगी तो रात तक पूरा होगा। ना तुमने बाहर जाकर क्या करना है? रात का खाना कौन बनाएगा? माँ अलग ड्रामे करके बिस्तर पर पड़ी है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। इनको बस मुफ्त की रोटी तोड़े जाते हैं। फवाद ने लम्हे भर को कुछ कहना चाहा, फिर खामोश रहा और हसन जो खामोशी से सारी कार्रवाई देख रहा था बोल उठा। कोई मुहम्मिल से भी तो पूछे, वो क्या चाहती है? हाँ, अब हम इनसे पूछते रहें, ताई बिगड़ कर बोली। हसन लम्हा भर को बिल्कुल चुप हो गया, मगर फिज़ा ने बेटे के झाड़े जाने को वाज़े बुरा बनाया। तुम अंदर जाओ, बस इतना ही कह सकी। ताई महताब से मुकाबला इनके बस की बात ना थी। वो पैर पटक कर भाग कर किचन में आई और सिंक में सर झुकाकर फूट फूट कर रोने लगी। काफ़ी देर रोने के बाद जब सर उठाया तो खिड़की के पार ड्राइवर वे पे हाईएस्ट बाहर निकलती नजर आई। इसमें 1-2 लोगों की जगह तो वाज़े बन जानी थी। बेख्तियार इसका दिल चाहा कि रात के खाने में जहर मिला दे और काश वो ऐसा कर सकते।